تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. آج کے درس میں بہت کھلے لفظوں میں بتایا گیا کہ مسلمان کون ہے. اب جس کا جی چاہے مسلمان بنے. اور بہت واضح انداز میں بتایا گیا کہ مومن کون ہے. پھر جس کا نصیب یاوری کرے وہ دعا کرے کہ وہ مومن ہو جائے. یہ حدیث جناب ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچا مسلمان، کامل مسلمان، بلا شبہ مسلمان، یقیناً مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے. تکلیف پہنچانے کے غالباً یہ دو ہی طریقے ہیں، یا ہاتھ سے یا زبان سے. اب کوئی کہے میں ہاتھ سے اور زبان سے لاکھ سے تکلیف پہنچاؤں گا، وہ ایک الگ بات ہے. یہاں غالب طریقے کا بیان ہے. سر سے تکلیف پہنچاؤں گا، سر سے مار دوں گا، دانت کاٹ لوں گا. تکلیف پہنچانے کے تو بہت سے راستے ہیں. کاندھے سے مار دوں گا. غالب طریقے کا شرط یہاں ذکر ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے تکلیف پہنچائے. تو کیا پھر دوسروں کو تکلیف پہنچائے؟ یا مسلمانی کی بات ہے؟ نہیں. کیونکہ عام طور پر مسلمانی کے درمیان رہتا ہے تو وہیں سے ادب سیکھ لے کہ کسی کو تکلیف نہ. تو بلا وجہ آپ کسی کو ایک چونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اکثر لوگ جو ہیں اپنے جیسوں کے بیچ میں رہتے ہیں. آپ جن کے درمیان آپ ہو ان کو تکلیف پہنچا، یعنی کسی کو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. بلا وجہ ایک چونٹی کو بھی نہیں پہنچا سکتے. یہ کیوں کہا کہ اس کے زبان و ہاتھ سے مسلمان نہ ہو؟ اس لیے یہ فرمایا یہ مسلم بنا ہے سلبن سے یا سلبن سے. اس کے معنی ہی سلامتی کے ہیں. تو مسلم وہ جو امن و سلامتی کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ جدھر جائے گا وہ سلامتی ہی سلامتی ہو. جس طرف جائے گا وہ سلامت سلامت سے جنت میں نہیں. یہاں بھی ذرا سی بات میں لوگ زبان سے وہ بکنے لگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا بک رہے ہیں. مردوں کا تو جو حال ہے سو یہ ہے. عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی پیپر کی اڑاتی ہیں. تو مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے مسلم کا مطلب. کلمہ پڑھ کے ہم تکلیف سے بچ گئے، یعنی آپ سے، جہنم سے. یہی تو ہوا نا. تو ہماری فکر ہونی چاہیے دوسرے بھی بچ جائیں تو بھی سلام. دوسروں کو بھی بچ، دوسروں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرو. صرف اپنے بارے میں جنت کا خواب ہے دھوکہ. یہ سمجھ لیں کہ ہم تو چلے جائیں دوسرے دن کو جہاں جانا چلے جائیں گے. نہیں. دوسروں کو بھی سنبھالو. صرف اپنے بارے میں جنت کا خواب ہے دھوکہ. یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم جنت پہ چلے. جو دوسروں کو سنبھالیں وہی سنبھالتے ہیں. ہم دوسروں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں. تکلیف نہ پہنچے. مسلمان بے سرر ہوتا ہے، اس کے اندر خیر ہے شر نہیں. اب سچا مسلمان بننا دیتے یہ حضور ہی فرمانا من سلم المسلمون من لسانه. اور جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو صبح سے لے کے شام تک تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ دیکھنے میں آدمی ہے شیطان ہو، آدمی نہیں ہے. کوئی دنیا میں اس کو آدمی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سادی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، بالکل صاف لکھا ہے
وہ کہتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگران کہ در آفرین ز یک جوہران جو عضو بدر عورت روزگار دیگر اظہارا نمانت قرار تو کس محنت دیگراں بے غمی نہ شاید کی نامت نے انداز میں. کیا عمدہ پیرائے بیان ہے ان کا. لیکن یہاں اردو سمجھ میں نہیں آتی تو بیچارے فارسی والے سے کیا سمجھیں گے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بولی دوسرے جہان کے. فرماتے ہیں تمام اولاد آدم ایک دوسرے کے جوڑ پور ہیں, ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں, اس لیے کہ اصل پیدائش میں تو سب آدم سے ہی ہے. کوئی بھی ہو, مومن ہو کافر ہو, کوئی بھی ہو, اصل پیدائش سب آدم ہی سے ہے. کوئی ایمان کی طرف گیا, کوئی کفر کی طرف, لیکن آدمی تو ہیں. جب ایک دوسرے کے جوڑ اپور کی طرح سے ہوئے تو اب کہتے ہیں اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد پیدا ہوا تو جو دوسرے اعضاء ہیں جسم کے انہیں بھی قرار دیں. آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے, کان میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف, اور دانت میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. ناخن کے اندر پھانس چلی جائے, کوئی تنکا چلا جائے, پورے جسم کو درد ہوتا ہے. یہ نہیں کسی کو نہیں. اگر یہ بات آپ تسلیم کر رہے ہو کہ جسم کے کسی حصے میں درد پیدا ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے, تو یہ تمام آدم کے اولاد ایک دوسرے کے جوڑ پور کی طرح سے جب ایک آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ کو بھی بے قرار ہونا چاہیے. کچھ آدمی کھلے آسمان کے نیچے ہیں, سردی میں ٹٹر رہے ہیں, مر رہے ہیں, آپ کو احساس ہونا چاہیے. آپ کمیٹی بنا رہے ہو, انجمن بنا رہے ہو, ادارہ بنا رہے ہو, اور عدلیہ کو بھی کام پہ لگا دیا گیا کہ آپ یہ کام کرو, جو کام اس سے نہیں ہوتا تم کر کے بتاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا گورکھ دھندا آپ لے کے بیٹھے ہو. جب انسانوں کا درد انسان کو نہیں تو انسان نہیں شیطان ہے. سادی صاحب ہی کہہ رہے ہیں تو کس محنت دیگراں بے غمی. جب آپ کو دوسروں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو آپ اس لائق نہیں کہ آپ کو آدمی کہا جائے. نشائد کی نامت نے آپ آدمی کہلانے کے لائق نہیں, تو یا تو پھر آدمی یا شیطان ہے. آپ آدمی اگر آدمی ہوتے تو آدمی کا درد آپ محسوس کرتے اور ایک رات گزرنے نہیں دیتے کہ اب کیا بات ہے بھائی, وہ دوستوں کی دشمن ہوتا رہے گا. آدمی تو ہے, اس کی پوچھو کہ تجھے تکلیف کیا ہے. اللہ والوں کی شان یہ کہ دوست تو دوست ہے, دشمنوں کو بھی تکلیف پہنچنے نہیں دیتے. اور جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان پر تو پیار ہے ہی, ان پر تو پیار. لیکن عالم کفر کو بھی تو سب روزی دے رہا ہے نا, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, پال رہا ہے. سنت الہیہ بھی ہے. جب آدمی کو آدمی کا درد نہیں ہے تو وہ آدمی تو نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کہہ لیجیے. چلیے یہ مسلم کی تعریف ہو گئی. آگے فرماتے ہیں اب مومن کی تعریف آ رہی. مل مومن, مومن کسے کہیں گے؟ کوئی پوچھ لے مومن آپ کس کو کہتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں من امنہ الناس, جس سے لوگ امن میں ہوں. ناس کا صرف مومن نہیں, یہاں ناس آ گیا ہو, وہی جو میں کہہ رہا. مومن وہ ہے جس سے تمام انسان امن میں ہو کہ نہ بلا وجہ یہ خون بہائے گا, نہ ہمارے مال میں ہاتھ ڈالے, نہ ہمارے خون میں ہاتھ ڈالے گا, نہ ہمارے مال. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے مال میں ہاتھ ڈالیں, ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے جان میں ہاتھ ڈالیں, کسی کے خون میں ہاتھ ڈالیں. لوگوں کو امن ہو گئی ہے, اس سے کچھ نہیں. اگر ایسا ہو گیا کہ لوگ امن میں ہیں کہ آدمی نہ جان میں ہاتھ ڈالے گا نہ مال میں ہاتھ ڈالے گا, اب وہ مومن ہوگا. اس لیے کہ مومن امن سے بنا ہے, نہ کسی کی جگہ کھائے گا نہ کسی کی جائیداد کھائے گا, امن. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خون میں تجارت ہے, ہمارے خون میں بیپار ہے. ٹھیک ہے, ہونا رہنے دو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے خون میں زراعت ہے, ٹھیک ہے رہنے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے خون میں کاریگری ہے, صنعت اور حرفت ہے, رہنے دیجیے, سب اچھی چیز ہے. لیکن کیا آپ کے خون میں انسانی شرافت بھی ہے؟ خون میں تجارت تو ہے, بیپار ہے, شرافت بھی ہے. خون میں زراعت تو ہے, شرافت بھی ہے. اسے بڑی بات نہ سمجھیے گا. یہاں بیٹھ کر کے میں اپنی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہوں, لیکن زمانے طالب علمی میں میں ایک حکیم کے پاس گیا نہیں بلکہ اس نے بیچارے نے بلا لیا, اور وہ اپنے آپ کو حکیم اجمل خان کا شاگرد کہتا تھا. میں نے اس بڑھاپے میں بھی ایسا کوئی حکیم نہیں دیکھا. اس سے پوچھا تو میں نے کہ آپ کی نظر میں انڈیا میں کتنے حکیم؟ تھا 2.5 حکیم. اور یہی حال مولانا صاحب کا بھی ہے, سمجھ لینا بھیا. آپ کو تو سب مولانا صاحب دکھائی دے رہے ہیں. جو داڑھی بڑھا لے مولانا صاحب ہو گیا, اور جو سر کے بال بڑھا لے صوفی صاحب ہو. تو میں نے پوچھا تھا اس سے کہ آپ کی نظر میں کتنے حکیم ہیں؟ 2.5. ایک میں ہوں, ایک لکھنؤ میں جھوائی ٹولے میں ہے, اور ایک مدراس میں ہے, وہ آدھا حکیم ہے. اس کو آدھا ہی مانتا, 2.5 حکیم پورے انڈیا میں. وہ کسی مریض سے کچھ پوچھتا نہیں تھا, کہتا تو مریض کو معلوم ہوتا تو مریض کا ایک ہوتا کہ کیوں مریض ہے, اگر اس کو معلوم ہوتا تو مریض کا ایک ہوتا. پھر وہ جو داستان حیات دہراتا تھا,
تو لگتا تھا کہ زندگی بھر یہ سائے کی طرح سے ساتھ ساتھ رہا. سایہ بھی تو غائب ہو جاتا ہے لیکن وہ غائب نہیں, سب بتا دیتا تھا. تو جب ہماری نفس وہ دیکھ رہا تھا, یہ اللہ کا کرم تھا, تو سب بتایا اس نے, جو کچھ بتایا سب صحیح کہا. سب اس میں ایک بات اس نے کہی تھی کہ آپ کا نفس شرافت پر چل رہا ہے. یہ نفس بتاتا کہ آدمی شریف ہے کہ کمینہ ہے, یہ نفس بتا رہا. تو پھر میں نے پوچھا اس سے کہ کیا کسی کا نفس کمینگی پر بھی چلتا ہے؟ کہا 99%. یہ صاحب تو سب صحیح ہوئی, دعا کرو یہ بھی صحیح ہو جائے تو نجات کی کوئی رات نکل آئے. نفس شرافت. تو بیوپار آپ کے خون میں وہ ٹھیک ہے, آپ کے خون میں شرافت بھی چاہیے. انسانی شرافت نہ ہوئی تو یہ بیوپار آپ کو بچا نہیں سکے گا جہنم سے, یہ زراعت بچا نہیں سکے گی, یہ صنعت و حرفت بچا نہیں سکے گی, یہ مال و دولت بچا نہیں سکے گا. تو جس سے لوگ امن میں ہوں, یہ آدمی ناجائز طریقے سے نہ ہمارے مال میں ہاتھ ڈالے گا, نہ ہماری جان میں ہاتھ ڈالے گا, نہ ہمارے خون میں ہاتھ ڈالے گا. اب مومن ہو گیا. اس لیے کہ مومن امن سے بنا. جب لوگ آپ کے سائے میں رہتے ہوئے امن محسوس کریں, آپ مومن ہو گئے. اولیاء کی شان یہی ہے. اولیاء کے سائے میں جو آ جاتا ہے امن محسوس کرنے لگتا. آپ کہیں بھی چلے جائیے, ابھی بابا بہاؤالدین شاہ کے یہاں چلے جائیے, امن آپ محسوس کریں. مخدوم مہاجی چلے جائیے, امن محسوس کریں. ثابت کلیری چلے جائیں, امن محسوس کریں. قطب الدین بختیار کاکی میں پہنچ جائیں, امن محسوس کریں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچ جائیں, امن محسوس کریں. اور خواجہ اجمیری کے یہاں پہنچ جائیں, کیا کہنا صاحب, بالکل امن محسوس. غوث پاک کے یہاں پہنچ جائیں, امن محسوس. یہ یوں لوگ یوں ہی نہیں جاتے, اس لیے کہ زندگی بھر یہ امن ہی پھیلاتے رہے. تو پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ لوگوں کو سایہ فراہم کر رہے. آج بھی امن کی بھیک ان کے در سے بڑھتی رہتی ہے. دیکھا ہے کتنا دل کیوں نہ گھبراتا ہو, چلے جاؤ کسی اللہ دل بہل جائے. اور مسجد میں آئے کتنا دل گھبرا, تلاوت شروع کر دو, دل بہل, کیونکہ اللہ سے یہ کلام ہونے لگا. آئی بات سمجھ, کتنا بھی دل آپ کا گھبرا رہا, بیٹھ کے تلاوت کرو فوراً بہل جائے, نماز پڑھو فوراً دل بہل جائے. لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے جو بیٹھے ہیں, پھر اگر ان کا دل جو ہے مضطرب ہے, بے قرار ہے, تو کیا اس کا کیا علاج ہے اس دنیا میں؟ کچھ نہیں. لاؤ دوا خرید کر کے دوا خانے سے. ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ تھیلا لے کے جاتا ہے فیملی ڈاکٹر کے یہاں, اور تھیلا بھر کے دوائی لاتا ہے. اور اللہ والوں کی ایک نظر کیمیا اثر ہوتی ہے, نظر پر بھی ٹھیک ہوا جائے. الحمدللہ. صحت تو اللہ والوں کے پاس ہے. صحت موٹا ہونا نہیں, پیٹ کا باہر نکلنا نہیں ہے. صحت یہ ہے کہ آدمی کو جلدی سے بیماری نہ لگے, یہ صحت ہے. یہاں کسی کو موٹا دیکھا, بہت صحت مند ہے, بڑا تنو مند ہے. موٹا جو ہے, موٹی عقل والا, وہ صحت مند ہے. جلدی سے بیماری کا اس کے اندر جو ہے ریزسٹنس پاور ہوتی ہے, قوت مدافعت جسے کہتے ہیں, وہ جراثیم سے جنگ کرتی ہے. جسم کو, باڈی کو قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ بیماری کو آنے ہی نہیں دیتا ہے. یہ ماسک کیا بچائے گا, کیا بچائے گا یہ کپڑا, دروازہ بند کرنا کیا بچائے گا آپ کو بیماری. یہ سب جو ہے عقل والوں کے چوچلے ہیں سب, یہ عقل والوں کی سیاست ہے. اب یہاں حکومت سے بات جو ہے کر لی ہے کورونا نے کہ جنوری میں آپ گاڑی چلائیے, حکومت کی بات چیت ہو گئی. آپ سے بات چیت ہوتی رہتی کورونا کی, اب چلائیے. جب بند تھی جب بھی کورونا تھا, جب چلے گی جب بھی کورونا. بیماری جہاں صحت ہے وہاں بیماری ہے, جہاں دھوپ ہے وہاں سایہ ہے, جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے, جہاں سر ہے وہاں درد سر ہے. کیا بیوقوف دنیا کو بنا رہے ہو آپ, کیا لوگوں کی زندگی آپ اجیرن کر رہے ہو, کیا لوگوں کو آپ خانماں برباد کر رہے ہو, پاگل بنا رہے ہو. ہم نے تو کوئی سر ایسا نہیں دیکھا کہ سر ہو اور درد سر نہ ہو. جو بھی سر رکھتا ہے درد سر رکھتا ہے, جو بھی زندہ ہے مرے گا. ہم نے آج تک کوئی صبح ایسی دیکھی نہیں جہاں شام نہ ہو, اور کوئی شام ایسی آئی نہیں کہ جہاں صبح نہ ہو. اگر یہ شام کم ہے تو صبح امید آ رہی ہے, آئے گی. اتنا ممکن ہے کہ نہ آئے, کیا کریں. اب سمجھ میں آیا کہ مومن کون ہے, جس سے لوگ امن محسوس کریں. میں اللہ والوں کی بات کر, زندگی بھر وہ امن و شانتی کی بات کرتے رہے, اور جو پردہ کر کے تو جو ان کے مذاق پر جاتا ہے پھر ان کے اوپر امن کا سایہ ڈال دیتے ہیں. اور ایک دو نہیں, لاکھوں پر, 100,000 زندہ در سایہ, لاکھوں لاکھوں پر وہ سایہ ڈالتے ہیں. یہ اللہ والوں کا حال. عارف رومی کا شعر سن لیجیے, کہتے ہیں سایہ بود اللہ کا بندہ, اللہ کا ولی, سایہ رحمت تھا, سایہ بود وہ خاک سایہ من. اب اس کے قبر کی مٹی جو ہے وہ سایہ ڈال دیں. 100,000 زندہ در سایہ من, ایک دو نہیں سینکڑوں ہزار زندہ اللہ والوں کے سائے میں آ گئے. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. کیا اتنا تو ترمذی شریف میں تھا, ترمذی کی حدیث ہے.
اور نسائی میں بھی ہے. لیکن بیہقی نے شعب الایمان میں اتنی بات اور لکھی ہے فضالہ کی روایت کہ مجاہد کس کو کہتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے کہ مجاہد کس کو کہتے ہیں تو وہ جو اپنی بھرپور کوشش اللہ کی راہ میں صرف کرے, یہاں تک کہ ضرورت پڑے تو جان بھی دے دے, وہ مجاہد. یہی کہیں گے نا آپ. اور غیروں سے پوچھے مجاہد کون ہے تو کہیں ٹیررسٹ. کیا نام رکھا ہے آپ نے. اپنے وطن کا دفاع بھی یہ ٹیررسٹ ہونا ہے. عراق اگر اپنے وطن کا دفاع کرے تو وہ ٹیررسٹ. طالبان اپنے وطن کا دفاع کرے تو ٹیررسٹ. لیبیا اپنے وطن کا دفاع کرے تو ٹیررسٹ. بشار الاسد شام کا دفاع کرے تو ٹیررسٹ. اور یمن کے لوگ اپنے ملک کا دفاع کریں تو حوثی اور ٹیررسٹ. اور حملہ ہوا امن پسند. خیرت کا نام جنوں پڑ گیا, جنوں کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشم. یہ دنیا نے سب الٹی ترکیبیں شروع کر دی ہیں. انہی کو آپ لوٹو مارو پیٹو اور انہی کو ٹیررسٹ کہو. یہ آپ کی زیادتی, یہ آپ کی دھاندلی. اور بیٹھی یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. تو یہاں حضور نے مجاہد کی ایک تعریف اور بتائی. اب یہ بہت قاعدے سے سن لینا. ایک مجاہد تو وہ ہے جو اپنی تمام تر کوششیں اللہ کی راہ میں لگا دے, کچھ اٹھا نہ رکھے, ضرورت پڑے تو جان بھی لگا دے. یہ مجاہد ہے. لیکن ایک دوسری تعریف حضور کرتے ہیں, مجاہد اور ہے, کہتے ہیں والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اور مجاہد وہ ہے جو اپنے آپ سے جہاد کرے, یعنی اپنی نفس سے جہاد کرے, اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی بندگی میں. نفس کے اوپر نماز روزہ بہت بھاری ہے, صبح کا اٹھنا بہت بھاری ہے. نفس کے اوپر پوچھو ذرا, میٹھی نیند بہت اچھی لگتی ہے. جنگ کرو اپنے نفس سے, چل ادھر ادھر. اللہ کی یاد اس سے زیادہ پیاری ہے. اسی لیے فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. یہ صبح کی میٹھی نیند ضرور میٹھی ہے لیکن نماز اس سے بھی زیادہ میٹھی. تو بندہ وہ ہے کہ جو صبح اٹھ کے آ جائے. جہاں نفس رو کے اپنے آپ سے لڑو. غیروں سے لڑنا تو یہ بہت آسان, بلکہ شیروں سے لڑنا بہت آسان ہے. یہ بہت آسان ہے. انسان لڑتا ہے, شیروں سے لڑتا ہے, زہر سے لڑتا ہے, اس چیز سے نہیں لڑتا. یہ سب آسان ہے, پھر آسان. پھر مشکل کیا تھا, اپنے آپ سے لڑنا. اپنے اندر جو برائی ہے اس سے لڑو تب انسان بنو. یہ حضور فرمایا, وہ بھی اللہ کی اطاعت. اور حضور نے اسی کو بہادر بھی کہا ہے. بہادر وہ ہے جو اپنے سینے کے اکھاڑے میں نفس کو پچھاڑ دے, شکست دے دو. اپنے اندر جو برائی کے جذبات ہیں ان کو ختم کرو اور نیکی کے جذبات پیدا. یہ مجاہد ہوا, سچا مجاہد ہے. یہ اللہ والے ایسے جہاد کرتے ہیں. آپ کہتے تھے اللہ والے اور اللہ جہاد نہیں, ہمیں ایک ساتھ جہاد کرتے ہیں. یہ صرف غیروں سے نہیں کرتے, اپنے سے لڑتے ہیں. کہتے ہیں اللہ والوں کیا تصوف میں تو ہم کو جہاد ملانے ہیں, تم نے دیکھا ہی نہیں تصوف کو تو تمہیں ملے کیا. جب نہیں دیکھا تو کہا تصوف نہیں چنیا پیغام ہے. جی صاحب ابو العالی مودودی لکھ گئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں تمہاری نظر کہاں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. ان کے جیسا کون مجاہد ہو, غیروں سے نہیں, اپنوں خود اپنے سے لڑتے ہیں, اپنی برائیوں سے لڑتے ہیں, یہاں تک کہ برائیاں ختم کر ڈالتے ہیں. سچے مجاہد تو ہی اللہ والے. اب مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ مہاجر کی بھی ایک حضور نے الگ سے تعریف کی. مہاجر وہ ہے ہجرہ کے معنی چھوڑنے کے ہیں, جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دے, اپنا کاروبار چھوڑ دے, اپنی جگہ و جائیداد چھوڑ دے, اپنے باغ و باغات چھوڑ دے, کبھی ضرورت پڑے تو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دے. چھوڑنا, اور جہاں حضور موجود ہے وہاں چلا جائے. یہ ہجرت ہوئی, اس جانی پہچانی ہجرت. اب حضور یہ معنی ہجرت کی اور بتا رہے ہیں. اور میں مہاجر وہ بھی ہے من حجر الخطایا والذنوب. مہاجر وہ بھی ہے جس نے گناہ چھوڑ دیا, خطاؤں کا. یہ سچا مجاہد. یہ دوسری تعریف بتائی. الحمدللہ یہ درس ختم ہوا. نہیں کریم خدا کرے جس نے ہمیں سننے کی توفیق دی ہے اور سنانے کی, اللہ پاک اپنے اچھوں کے صدقے ہمیں عمل کی بھی توفیق دی. یہ بات جو ہمارے کانوں سے ہو کے دل تک پہنچ رہی ہے, خدا کرے یہی ہماری زندگی ہو جائے. اسی پر زندہ رہیں, اسی پر مریں اور اسی پر اٹھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.